Subscribe to my channel Salim TV. راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑے خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے ان کے نئے دین اور ان کے فتوحات کے متعلق کئی سوال کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نماز ظہر کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا، یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب جا کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے نیچے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آواز دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی اور ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر دشوار گزار راستے سے اس مقام پر پہنچا جہاں سے پہاڑی کا ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کے ران کے برابر موٹا اڑدہ گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن نے سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اڑدہ شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر نکارتا ہوا نکلا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اڑدے نے اس کی بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا، اڑدے کا سر کٹ گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، یہ سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اڑدہ کہیں نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اڑدہ اسی طرح تڑپنے کے بجائے مجھے نگل چکا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ، تم یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے اسطبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔
تم میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریان لباس مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے کہا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا تھا۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد پریشان ہوں گے۔ وہ گھوڑے کی پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن نے بھاگ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کی بحری سفر کی، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ مجھے سزا دے لیں، خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، تم عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا، تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اردہ مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی عرضے کا سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔